الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کل ہم نے جو ہے وہ سوال کو بھی سمجھا اور جواب بھی ہم نے شروع کر دیا تھا۔ تو جواب میں ایک چیز رہ گئی تھی، میں اس کو تلاش کروں پھر آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اقول و باللہ التوفیق کہ صحت حدیث علی مصطلح العصر اور صحت حدیث لعمل المجتہد، ان دونوں کے اندر جو ہے وہ عموم خصوص مطلق بلکہ من وجہن ہے۔ اچھا، عموم خصوص مطلق اور نسبتیں تھوڑی سی میں آپ کو سمجھا دوں تو آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی، پھر آگے ہم اس کو لیتے ہیں۔ دیکھیں، نسبتیں جو ہیں وہ چار طرح کی ہوتی ہیں، آپ نے منطق میں پڑھی ہوں گی، جن کو ہم نصب اربعہ کہتے ہیں۔ یہ چار طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو پہلا ہے جی تساوی کا، دوسرا ہے تباین کا، تیسرا ہے عموم خصوص مطلق، اور چوتھا ہے عموم خصوص من وجہن۔ نسبت تساوی کا مطلب یہ ہوتا ہے دو چیزیں، یہ ہمیشہ نسبت دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ نسبت دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ویسے منطق کی زبان میں دو چیزوں سے مراد ہے دو کلیوں کے درمیان ہوتی ہے۔ پہلی ہے تساوی کی برابری کی نسبت، جیسے کلو انسان ناطق و کلو ناطق انسان، ہر انسان ناطق ہوتا ہے اور ہر ناطق انسان ہوتا ہے۔ یہ دو قضیے ہیں، تو اس میں جو موضوع ہے وہ محمول ہے اور جو دوسرے قضیے میں محمول موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ موضوع کا ہر فرد محمول کے ہر فرد پر صادق آتا ہے، اور دوسرے قضیے میں محمول کا ہر فرد موضوع کے ہر فرد پر صادق آتا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ناطق نہ ہو، اور کوئی بھی ناطق ایسا نہیں ہے جو انسان نہ ہو، ہر انسان ناطق ہوتا ہے اور ہر ناطق انسان ہوتا ہے۔ یہ میں منطق کی زبان میں بتا رہا ہوں، اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں علماء متکلمین کے، وہ الگ بات ہے۔ دوسرا ہے جی تباین کی نسبت ہوتی ہے، لیسا کلو انسان حجر بحجر، اور ولیسا کلو حجر بانسان، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے اور کوئی بھی پتھر انسان نہیں ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا نسبت عموم خصوص نسبت تباین۔ نسبت عموم خصوص مطلق یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز عام ہوتی ہے اور ایک چیز جو ہے وہ خاص ہوتی ہے، جیسے کل انسان حیوان و بعض الحیوان انسان، ہر انسان حیوان ہوتا ہے اور بعض حیوان جو ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، یعنی ہر حیوان انسان نہیں ہوتا، بلکہ بعض جو حیوان ہوتے ہیں وہ شیر یا دیگر جو ہے وہ افراد حیوان میں سے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
مثال کے طور پر اسد ہو سکتے ہیں، حیوان مفترس ہے، حیوان نائق ہے، گدھا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے نسبت عموم خصوص مطلق۔ اچھا، چوتھا ہے عموم خصوص من وجہ، بعض الانسانی بعض الانسانی احمر و بعض الاحمری انسان، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں عموم خصوص من وجہ، کہ بعض انسان احمر ہوتے ہیں، لال رنگ کے ہوتے ہیں، اور بعض احمر جو ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، چلے احمر کی جگہ ہم اسود کر دیتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، بعض انسان کالے ہوتے ہیں اور بعض کالی چیزیں جو ہیں وہ انسان ہوتے ہیں۔ ہر کالی چیز جو ہے وہ انسان نہیں ہوتی، اور ہر جو ہے وہ انسان کالا نہیں ہوتا۔ یہ ہے عموم خصوص من وجہ، آپ نے تفصیل سے پڑھا ہوگا، میں نے مختصراً ان کے قضایا بیان کیا آپ کو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کا صحت حدیث علی مصطلح الاثر اور صحت حدیث لعمل المجتہدین، ان دونوں میں نسبت عموم خصوص مطلق بلکہ من وجہ ہے، یعنی نہ صرف عموم خصوص مطلق ہے بلکہ عموم خصوص من وجہن ہے۔ تو اگر ہم دو قضیے لے لیں، دو چیزیں، دو کلی لے لیں، صحت حدیث علی مصطلح العصر اور اسی طرح صحت حدیث لعمل المجتہد، تو ان دونوں کے درمیان ایک منٹ، یہ میں ہاں، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ نسبت ہے عموم خصوص من وجہن کی۔ کس چیز کی نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ اس کو ہم کیسے بیان کرتے ہیں؟ میں آپ کو یہاں پر اس کے قضایا بیان کر دوں، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ ایک منٹ، اچھا، اس کو دیکھیے ذرا کہ حدیث صحیح على مصطلح الأثر غیر صحیح لعمل المجتہد، ٹھیک۔ اب ذرا سمجھیے گا بات کو، ایک چیز یہ ہو گئی، دوسری چیز حدیث صحیح على مصطلح الاثر صحیح لعمل المجتہد۔ اچھا، اسی طرح صحیح غیر صحیح على مصطلح الاثر غیر اور غیر صحیح لعمل المجتہد، اسی طرح غیر صحیح على مصطلح الاثر صحیح لعمل یہ ہمارے پاس جو ہے وہ چار طرح کے قضیے بن گئے۔ نمبر ایک،
نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4. غور کیجئے گا، حدیث صحیح ہے اصول حدیث کے مطابق، لیکن عمل مجتہد کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. دوسری صورت بنتی ہے کہ اصول حدیث کے مطابق بھی صحیح ہے اور عمل مجتہد کے اعتبار سے بھی صحیح ہے. تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اصول حدیث کے اعتبار سے غیر صحیح ہے اور عمل مجتہد کے اعتبار سے بھی غیر صحیح ہے. چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ اصول حدیث کے اعتبار سے غیر صحیح ہے لیکن مجتہد کے عمل کے اعتبار سے صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ چوتھی صورت. اصول حدیث کے اعتبار سے غیر صحیح ہے لیکن مجتہد کے عمل کے اعتبار سے صحیح ہے. اب اس میں جو ہے وہ جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کس مسئلے کے اندر، یہ پہلی صورت اور چوتھی صورت میں. یہ پہلی صورت ہے، اس کو ذرا ہائی لائٹ کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حدیث اصول حدیث کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن مجتہد کے عمل کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یعنی قواعد شرعیہ و قواعد فقہیہ کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہوتی. تو یہاں پر ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم نے صحیح حدیث پر عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور چوتھی صورت میں دیکھیں کہ اصول حدیث کے اعتبار سے حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی ضعیف ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجتہد جو ہے وہ اس کو اپنے اصولوں کے اعتبار سے جو ہے وہ صحیح شمار کرتا ہے. تو یہاں پر ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم نے ضعیف حدیث پر عمل کر لیا. پہلی صورت میں کیا لگتا ہے کہ ہم نے صحیح عمل کو چھوڑ دیا، صحیح حدیث کو چھوڑ دیا. اور چوتھی صورت میں ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ضعیف حدیث پر عمل کر لیا. باقی دوسری اور تیسری صورت میں جو ہے اختلاف نہیں ہے کہ اگر حدیث جو ہے وہ اصول حدیث کے اعتبار سے بھی صحیح ہو اور مجتہد کے عمل کے اعتبار سے بھی صحیح ہو تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصول حدیث کے اعتبار سے بھی صحیح نہ ہو، ضعیف ہو، اور مجتہد کے عمل کے اعتبار سے بھی صحیح نہ ہو، تو ان دونوں مسائل میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. کیونکہ ان دونوں میں کیا ہے کہ پہلی صورت میں جو ہے مجتہد بھی اس کو صحیح شمار کر رہا ہے اور اصول حدیث کے اعتبار سے بھی صحیح ہے. اور تیسری صورت میں یہ ہے کہ مجتہد کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے اور اصول حدیث کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں. مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر اصول حدیث کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن مجتہد اس کو صحیح شمار نہیں کرتا. اور چوتھی صورت میں اصول حدیث کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن مجتہد اس کو صحیح شمار کرتا ہے. تو فرق آ گیا. اور یہی ہے نسبت عموم خصوص من وجہن. نسبت عموم خصوص من وجہن کے اندر چار قضیے بنتے ہیں، چار مادے بنائے جاتے ہیں، اور وہ چاروں کے چاروں میں نے ان دونوں صورتوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ وہ کون سے ہیں. تو ان کو یاد رکھنا آپ کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. تو اب دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر یہی بات ارشاد فرمائی کہ صحت حدیث علی مصطلح العصر اور صحت حدیث لعمل المجتہدین میں عموم خصوص مطلق بلکہ من وجہن ہے. کبھی حدیث سندن ضعیف ہوتی ہے اور آئمہ امت اور امناء ملت بنظر قرائن خارجہ یا مطابقت قواعد شرعیہ اس پر عمل کرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے ایک صورت اس کی بیان کی ہے. کون سی والی صورت بیان کی ہے؟ کہ سندن ضعیف ہوتی ہے اور مجتہد کے اعتبار سے وہ صحیح ہوتی ہے. یہ چوتھی صورت جو تھی کہ غیر صحیح علی مصطلح الاثر یعنی ضعیف، اور صحیح لعمل المجتہد. تو یہ ہمیں جو ہے یہاں پر سب سے زیادہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ سندن ضعیف ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ قواعد شرعیہ اور قواعد فقہیہ کے اعتبار سے وہ حدیث صحیح ہوتی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ قواعد اصول حدیث مختلف ہیں، قواعد اصول حدیث الگ چیز ہیں اور قواعد فقہیہ الگ چیز ہیں. دونوں کی دونوں طرح سے ہمیں حدیث کو دیکھنا پڑتا ہے. اب اگر جو ہے وہ اصول حدیث کے اعتبار سے جو ہے درست نہ ہو تب بھی مسئلہ نہیں ہے، اگر قواعد فقہیہ کے اعتبار سے جو ہے وہ درست ہے تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب ذرا آگے دیکھیے گا کیا فرماتے ہیں. اور آئمہ امت اور امناء ملت بنظر قرائن خارجہ یا مطابقت قواعد شرعیہ
اس پر عمل فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عمل ہی موجب تقویت و صحت حدیث ہو جاتا ہے۔ یہاں صحت عمل پر متفرع ہوئی، نہ عمل صحت پر۔ امام ترمذی نے حدیث من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتى باب من ابواب الکبائر، یعنی جس شخص نے کسی عذر کے بغیر دو نمازوں کو جمع کیا تو بے شک وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہوا۔ اس کو روایت کر کے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا راوی ابو علی رحبی حنش بن قیس اہل حدیث کے نزدیک، یعنی علماء حدیث کے نزدیک ضعیف ہے۔ امام احمد وغیرہ نے اس کی تضعیف فرمائی اور علماء کا عمل اسی پر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کتاب التعقبات علی الموضوعات میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی امام ترمذی نے اس سے اشارہ فرمایا کہ حدیث کو قول علماء سے قوت مل گئی، اور بے شک متعدد ائمہ نے تصریح فرمائی ہے کہ اہل علم کی موافقت بھی صحت حدیث کی دلیل ہوتی ہے۔ اہل علم کسی کی موافقت کریں کسی حدیث کی تو وہ بھی اس کی صحت کی دلیل ہوتی ہے، صحت فقہیہ کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اب یہ صحت کا فرق آپ نے رکھنا ہے، اگرچہ اس کے لیے کوئی سند قابل اعتماد نہ ہو، یعنی اصول حدیث کے اعتبار سے درست نہ ہو، لیکن ائمہ علماء نے اس پر جب عمل کر لیا اور انہوں نے تصریح کی ہے اس کی، تو پھر ان کی موافقت جو ہے وہ صحت حدیث کی دلیل ہوتی ہے، یعنی صحت فقہیہ کی دلیل ہوتی ہے۔ آگے فرمائیں کہ امام شمس الدین سخاوی فتح المغیث میں شیخ ابو القطان سے نقل کرتے ہیں کہ حدیث ضعیف حجت نہیں ہوتی، بلکہ فضائل اعمال میں اس پر عمل کریں گے۔ حدیث ضعیف حجت نہیں ہوتی بلکہ فضائل اعمال میں اس پر عمل کریں گے۔ یہاں کون سی حدیث ضعیف مراد ہے؟ اصول حدیث کے اعتبار سے، کہ اصول حدیث کے اعتبار سے جو حدیث ضعیف ہوتی ہے وہ حجت نہیں ہوتی، بلکہ فضائل اعمال میں اس پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور احکام میں اس پر عمل سے باز رہیں گے، مگر جبکہ اس کی سندیں کثیر ہوں یا علماء کے ملنے یا کسی شاہد صحیح یا ظاہر قرآن کی موافقت سے قوت پائے۔ اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے، یہی بات بیان کر رہے ہیں، تو فضائل اعمال میں اس پر عمل کریں گے، لیکن احکامات میں اگر اس کی سندیں زیادہ ہو جائیں، احکامات کے اندر اسی ضعیف حدیث کی سندیں زیادہ ہو جائیں یا علماء اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے، یا کسی شاہد صحیح یا ظاہر قرآن کی موافقت، یعنی قرآن پاک کی موافقت ہو رہی ہے اس حدیث کے ذریعے، اگرچہ وہ ضعیف ہے تو بھی جو ہے اس حدیث کو قوت مل جاتی ہے اور وہ قابل عمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امام محقق علی الاطلاق فتح القدیر باب صفت الصلاۃ میں فرماتے ہیں، امام محقق علی الاطلاق امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب ہے فتح القدیر ہدایہ شریف کی شرح ہے، اس میں باب صفت الصلاۃ میں فرماتے ہیں کہ ضعیف کے یہ معنی نہیں ہے کہ واقعے میں باطل ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ امام ابن حمام ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑی شخصیت ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ ضعیف کا معنی کیا ہے۔ عوام جو یہ سمجھتی ہے کہ بھئی ضعیف کا معنی یہ ہے کہ یہ حدیث قابل عمل ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ ضعیف کے یہ معنی نہیں ہے کہ واقعے میں باطل ہے، بلکہ یہ کہ ان شرطوں پر ثابت نہ ہوئی جو محدثین کے نزدیک معتبر ہے۔ اب یہ جملے پر آپ غور کیجئے گا، یہ جو فرما رہے ہیں کہ ضعیف کے یہ معنی نہیں کہ واقعی میں باطل ہے، یعنی در حقیقت وہ حدیث باطل ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ضعیف کا معنی تو صرف یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک جو شرائط معتبر ہیں، جو میں نے کل بھی بیان کی کہ بھئی سند متصل ہو تو اس کے راوی جو ہے تام و ضبط ہوں، عادل ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ضعیف کا معنی زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان شرائط پر پورا نہیں اتر رہی حدیث جو محدثین کے ہاں جو ہیں معتبر ہیں۔ واقعی میں جائز ہے کہ صحیح ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قرینہ ایسا ملے جو اس جواز کی تحقیق کر دے اور بتا دے کہ ضعیف راوی نے یہ خاص حدیث ٹھیک روایت کی ہے، تو اس کی صحت پر حکم کر دیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، بالکل، کیوں ضعیف ہوتی ہے؟ اب ذرا میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں، یہ دیکھیں، اب حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، اور ضعف کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ راوی ضعیف ہے، جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو گئی۔ اب جب راوی ضعیف ہے تو یہ امکان موجود ہوتا ہے، اب دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اس ضعیف راوی نے
یہ والی روایت صحیح بیان کی ہو، یعنی اس میں کوئی گڑبڑ نہ کی ہو، تو یہ ہو سکتا ہے نا، اس کا احتمال تو باقی ہے۔ اس نے دیگر روایتوں میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے جو ہے یہ والی روایت جو ہے وہ صحیح بیان کی ہو۔ اور یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا، کیسے معلوم ہوگا؟ تو یہ جو ہے ہمیں معلوم ہوگا قرائن خارجہ کے ذریعے، جو خارجی قرائن ہیں ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ یار اس حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر اس کی اور سندیں ہیں، اور سندوں سے ہم نے دیکھا جس سند میں یہ الفاظ نہیں ہے دوسرے سندوں میں وہی الفاظ ہے، تو ہم اس حدیث کو لے لیں گے۔ یا وہ حدیث جو ہے کسی قواعد شرعیہ کی خلاف ورزی نہیں کر رہی، کسی بڑے قاعدے کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی اس حدیث کے ذریعے، تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ حدیث قابل عمل ہے، اگرچہ اس کے اندر کوئی راوی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ تو اس لیے یہاں پر دیکھیے امام ابن حمام نے فرما دیا کہ واقع میں جائز ہے کہ صحیح ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کرینہ ایسا ملے جو اس جواز کی تحقیق کر دے اور بتا دے کہ ضعیف راوی نے یہ خاص حدیث ٹھیک روایت کی ہے، تو اس کی صحت پر حکم کر دیا جائے گا۔ اب آگے دیکھیے، یہ ایک تفصیلی بحث آ رہی ہے، میں تھوڑا سا اس کو بیان کر دوں اور پھر جو ہے انشاءاللہ الکریم ہم اس پر کل تفصیلی گفتگو کریں گے، کیونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بارہا حدیث صحیح ہوتی ہے اور امام مجتہد اس پر عمل نہیں فرماتا۔ بارہا یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے لیکن امام مجتہد اس پر عمل نہیں فرماتا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں خواہ یوں کہ اس کے نزدیک یہ حدیث نامتواتر نسخ کتاب اللہ چاہتی ہے، یا حدیث سے احاد زیادت علی الکتاب کر رہی ہے، یا حدیث موضوع تکرر وقوع عموم بلوا یا کثرت مشاہدین و توفر دواعی میں احاد آئی ہے، یا اس پر عمل میں تکرار نسخ لازم آتی ہے، یا دوسری حدیث صحیح اس کی معارض اور وجوہ کثیرہ ترجیح میں کسی وجہ سے اس پر ترجیح رکھتی ہے، یا وہ بحکم جمع و تطبیق و توفیق بین الادلہ ظاہر سے مصروف و مؤول ٹھہری ہے، یا بحالت تساوی و عدم امکان جمع مقبول و جہل تاریخ بعد تساقط ادلہ نازلہ یا موافقت اصل کی طرف رجوع ہوئی ہے، یا عمل علماء اس کے خلاف پر ماضی ہے، یا مثل مقابر تعامل امت نے راہ خلاف دی ہے، یا حدیث مفسر کی صحابی راوی نے مخالفت کی ہے، یا علت حکم مثل سہم مؤلفت القلوب وغیرہ اب منتفی ہے، یا مثل حدیث لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے مت روکو، مبنی حکم حال عصر یا عرف مصر تھا کہ یہاں یا اب منقطع و منتہا ہے، یا مثل حدیث شبہات اب اس پر عمل ضیق شدید و حرج فی الدین کی طرف داعی ہے، یا مثل حدیث تغریب عام اب فتنہ و فساد ناشی ہے، یا مثل حدیث ضجع فجر و جلسہ استراحت منشا کوئی امر عادی یا عارضی ہے، یا مثل جہر بے آیت فی الظہر احیانا و جہر فاروق بے دعائے قنوت حامل کوئی حاجت خاصہ نہ تشریع دائمی ہے، یا مثل حدیث علیہ السلام تحیت الموتى علیہ السلام مردوں کا سلام ہے، مقصود مجرد اخبار نہ حکم شرعی ہے، الی غیر ذلك من الوجوہ التي يعرفها النبی ولا یبلغ حقیقت کنہها الا المجتہد الفقیہ، اس کے علاوہ دیگر وجوہ جن کی باخبر لوگ پہچانتے ہیں، جن کو باخبر لوگ پہچانتے ہیں اور سوائے مجتہد عالم کے ان کی حقیقت تک کسی کی رسائی نہیں۔ یہاں پر یہ جملے اگرچہ آپ کو بڑے جو ہے وہ مشکل معلوم ہو رہے ہوں گے، ان کی ہم تشریح جو ہے کریں گے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے کیا چیز بیان کی ہے وہ میں آپ کو بیان کر دوں مختصراً، اس کی پوری تفصیل مثالوں کے ساتھ آپ کو کل میں بیان کروں گا کہ حدیث صحیح کو ترک کرنے کی 18 وجوہات، یہ چیز جو یہاں پر اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی۔
حدیث صحیح کو ترک کرنے کی 18 وجوہات، وہ ہم انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ یہاں پر کل دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے صحیح حدیث کو ترک کیا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ الکریم آپ کو کل معلوم ہو جائیں گی۔ یہ چند جملوں کے اندر اعلیٰ حضرت نے سب کو بیان کیا ہے کہ بارہا حدیث صحیح ہوتی ہے اور امام مجتہد اس پر عمل نہیں کرتا، تو ہوتی تو صحت کے اعتبار سے، اصول حدیث کے اعتبار سے وہ حدیث صحیح ہے، لیکن مجتہد اس پر عمل نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں جب آپ کو وہ معلوم ہوں گی، پتہ چلیں گی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں یار یہاں پر تو ہم نے بالکل صحیح اور درست فیصلہ کیا ہے۔ تو آج یہیں تک اس کو رکھتے ہیں، کوئی سوال وغیرہ ہو آج کے سبق کے حوالے سے تو ارشاد فرمائیں۔ جی حضور۔ کوئی سوال وغیرہ اصل ہے؟ یہ سند حدیث کے اندر مطلقاً راوی کا انکار ہوتا ہے، یہ روایت ذوق کا انکار ہوتا ہے؟ نہیں سمجھا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سند حدیث کے اندر اگر یہ سند حدیث کے اندر مطلقاً راوی کا انکار ہوتا ہے یا مطلب کہ اس کے ذوق کا؟ یہ مختلف اصولوں کے اعتبار سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راوی کے اندر جو ہے وہ ضعف پایا جاتا ہے کسی عمل وغیرہ کی وجہ سے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راوی خود متہم بالکذب ہوتا ہے یا کذاب ہوتا ہے، خود جھوٹا ہوتا ہے، تو دونوں اعتبار سے پھر راوی ضعیف ہوگا، اور اس کے ضعف کی وجہ سے علماء اصول حدیث اس روایت کو ہی ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ تو اس کا پتہ قرائن خاریہ سے معلوم ہوگا؟ اس کا پتہ وہاں پر جب ہم اس کو عمل کے اعتبار سے دیکھیں گے، قواعد فقہیہ میں ہم پھر اس کو دیکھیں گے کہ قرائن خارجیہ کیا ہیں، ورنہ علماء اصول حدیث جو ہیں وہ عمل کے اعتبار سے تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف راوی کو دیکھتے ہیں اور حدیث پر ضعف کا حکم لگاتے ہیں۔ یہ فقیہ دیکھتا ہے کہ اس حدیث کے اس راوی کو جو ہے وہ کیسے ہم دیکھیں گے۔ آج قرائن کے سبق خارجہ میں کو جاننے کے لیے اس کے الگ سے اصول ہوتے ہیں صحیح؟ میں عرض کرتا ہوں، سوال بھی اسی طرح کا ایک آیا ہے کہ آج کے سبق میں قرائن خارجہ کا ذکر ہوا، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، قرائن خارجیہ سے مراد ہے ایسے قرائن اور ایسے دلائل یا ایسے اشارے کہ جن کے ذریعے ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے اس روایت کے متعلق پتہ چلے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ تو ویسے کل کی سبق میں آئے گا، لیکن میں پھر بھی آپ کو اشارتاً عرض کر رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ اب یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، لیکن ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور مبارک تھا اس میں اتنے فتنے نہیں تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں آنے سے جو ہے وہ منع نہیں فرمایا، بلکہ ان کو اجازت عطا فرمائی کہ وہ مساجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ جب فتنے بڑھ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ خواتین کو مساجد میں آنے سے منع فرما دیا۔ تو غالباً اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا یا آپ ظاہری طور پر اس دور میں موجود ہوتے تو آپ بھی خواتین کو مساجد میں آنے سے روکتے۔ اب یہ جو فتنہ ہے، فتنے کی جو علت ہے، یہ ایک قرینہ خارجیہ ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ حدیث اب قابل عمل نہ رہی۔ اسی طرح وہ افراد جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے تو اس وقت
شریعت مطہرہ کا حکم یہ تھا کہ ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی، اور ان کو مؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ مسلمان ہوتے تھے نا، تو اس سے پہلے وہ بڑے مالدار ہوتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کے خاندان والے، ان کے علاقے والے ان سے تعلقات جو ہے وہ توڑ دیتے تھے، تو ان کے اوپر غربت آ جاتی تھی۔ تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جائے، تاکہ وہ جو ہے مال کی وجہ سے پریشان نہ ہوں اور اسلام نہ چھوڑیں۔ تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ جو ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، تو مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دینے کا حکم تھا۔ لیکن آج کے دور میں چونکہ اسلام اس قدر پھیل چکا ہے کہ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، جو مسلمان ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر مسلمان ہوتا ہے، اور اسلام کی معروفیت جو ہے پوری دنیا میں ہے، ہر کوئی اس مذہب کو جانتا ہے۔ تو آج کے دور میں جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی، صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ ہاں اگر وہ فقیر ہیں تو پھر فقیر ہونے کی وجہ سے تو زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن اگر وہ فقیر نہیں ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک قرینہ خارجیہ ہے کہ وہ زمانہ جب اسلام نیا نیا پھیل رہا تھا، تو اس زمانے میں ایسے لوگوں کو قریب لانے کی ضرورت تھی۔ آج وہ زمانہ رہا نہیں، تو اس لیے جو ہے مؤلفۃ القلوب پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، حالانکہ اس پر جو ہے نصوص موجود ہیں۔ تو اس طرح سے قرائن خارجیہ کو ہم دیکھتے ہیں، خارجی طور پر ہمیں کچھ نہ کچھ اشارے ملتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، اگرچہ سندن صحیح ہو۔ جی، کلیئر ہو گیا؟ قرائن خارجہ کی تعریف ایک مرتبہ پھر ارشاد فرمائیے گا، یا پھر آسان الفاظ میں ہم جیسا آپ نے فرمایا کہ فتنے کی علت کا یوں لے سکتے ہیں کہ ایسے قرائن یا ایسے دلائل یا ایسے اشارے کہ جس سے فتنے کی علت معلوم ہو سکے، اس کو قرائن خارجہ کہتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، عامر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ محمد عامر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے یہ میں کرتا ہوں یہ جو اسلامی پوچھ رہے ہیں ان کو فرما دیں۔ ہیں؟ تنویر بھائی اس میں دیکھیں، یہ ہم اس کی تعریف نہیں کریں گے کہ جس سے فتنے کی علت کا پتہ چلے، یہ قرائن خارجیہ نہیں ہے، اس میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کل ہم مزید 18 وجوہات کو دیکھیں گے۔ قرائن خارجیہ، قرینہ جو ہوتا ہے نا، قرینہ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا خارجی امر، یعنی ایسا معاملہ، ایسی بات جو اس متن میں، اس نص میں یا اس مسئلے میں موجود نہ ہو بلکہ خارج میں ہو، لیکن وہ ہمیں جو ہے اس کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ ایسا اشارہ دے کہ جس کے ذریعے ہم اس کے برخلاف عمل کر رہے ہوں، تو اس کو ہم قرینہ کہتے ہیں۔ باقاعدہ سے تو اس کی تعریف جو ہے ابھی میرے ذہن میں بھی موجود نہیں ہے، لیکن جو الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں اسی سے ملتے جلتے آپ کو الفاظ ملیں گے۔ مزید میں انشاءاللہ اس کو تلاش کر کے آپ کو اس کی تعریف جو ہے وہ بھیج دوں گا۔ سر جو آپ نے حدیث پاک پیش کی تو اس سے تو پھر یہی مطلب کہ تعریف ثابت ہو رہی ہے نا، یہ یعنی کہ صرف سیدنا میں نے، فاروق اعظم رضی اللہ۔ دیکھیں میں نے ایک جو لا تمنعوا اما اللہ والی جو روایت سنائی، اس میں علت ہے فتنہ، اور جو مؤلف القلوب والا مسئلہ میں نے بیان کیا اس میں علت دوسرا ہے، لیکن قرائن تو دونوں کے الگ الگ ہیں نا، ہیں قرائن لیکن الگ الگ ہیں، ایک میں فتنے کی بات ہے اور ایک میں جو ہے وہ اسلام کے پھیل جانے کی بات ہے کہ اسلام پھیل چکا ہے۔ تو ہیں دونوں قرائن، لیکن علتیں جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی عامر بھائی۔ تو مطلب عرضی کرنا تھا کہ سبق پچھلا تھا اور اس کے اندر حوالے سے بھی کچھ شامل ہے کہ مجتہد محدث نہیں ہوتا، کیا محدث مجتہد نہیں ہوتا؟ یہ اس میں اچھا، الگ الگ مجتہد فصیحت اور آتی محدث، ہیں۔ مجتہد اور محدث کے درمیان نسبت پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی حضور۔ مجتہد اور سر آواز محدث کے پہنچنے میں تھوڑی درمیان، دقت محسوس ہو رہی ہے سر۔ عامر بھائی کی آواز تھوڑی سی مائک میں گڑبڑ ہے، عامر بھائی مائک بند کر دیں۔ میں جی میں بند کر دوں؟
ہاں میں آپ کے سوال سے جو سمجھا پھر آپ مجھے بتا دیجئے. آپ کے سوال سے میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجتہد اور محدث میں کیا نسبت ہوتی ہے. کیا ہر مجتہد محدث ہوتا ہے یا ہر محدث مجتہد ہوتا ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی جی سر. ہاں میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں محدث وہ ہوتا ہے جو علم حدیث پڑھنے پڑھانے والا ہوتا ہے. مجتہد تو ایک بڑا مرتبہ ہے. آپ مائک بند کر دیں عامر بھائی. جو مجتہد ہوتا ہے اس کا مرتبہ تو بڑا ہوتا ہے، اور وہ آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ مجتہد کس لیول کا ہوتا ہے، اس پر پوری تفصیل آئے گی. لیکن جو مجتہد ہوتا ہے وہ محدث بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر محدث مجتہد بھی ہو. بعض محدثین مجتہد بھی ہیں، درجہ اجتہاد پر بھی ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے جو نسبت ہے نا ان دونوں کے درمیان، مجتہد اور محدث کے درمیان، یہ ہے نسبت عموم خصوص مطلق کی. عموم خصوص مطلق میں ایک عام ہوتا ہے ایک خاص ہوتا ہے. تو جو مجتہد ہوتا ہے نا یہ عام ہے، یہ محدث بھی ہوتا ہے اور مجتہد یعنی فقیہ بھی ہوتا ہے. اس کو علم فقہ پر بھی دسترس ہوتی ہے اور علم حدیث پر بھی. جیسے ہمارے امام اعظم کہ یہ پائے کے مجتہد بھی تھے اور محدث بھی زبردست قسم کے تھے، علم حدیث کو بھی سمجھتے تھے. آگے اس کی بھی تفصیل بحث آئے گی، اعلیٰ حضرت اس کو بیان کریں گے امام اعظم کی شان میں. لیکن ہر مجتہد ہر محدث مجتہد ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض ایسے محدثین گزرے ہیں جو صرف محدث ہیں، حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں، لیکن درجہ اجتہاد پر نہیں ہوتے. علم فقہ میں ان کی اتنی جو ہے رسائی نہیں ہوتی. جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں امام بخاری کی، بڑے زبردست قسم کے محدث گزرے ہیں، لیکن ان کا اجتہاد امام اعظم سے زیادہ تو نہیں ہے. درجہ اجتہاد میں یہ امام اعظم سے تو زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا خاص جو ان کی فیلڈ ہے وہ علم حدیث ہے. لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے مجتہد بھی اور محدث بھی. امام محمد یہ مجتہد بھی ہیں محدث بھی ہیں. امام ابو یوسف محدث بھی ہیں مجتہد بھی ہیں. یہ بڑے بڑے گزرے ہیں. اچھا اسی طرح امام شافعی محدث بھی تھے مجتہد بھی تھے. لیکن کئی محدثین ہیں جو صرف محدث ہیں، حدیثیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں، سننے سنانے والے ہیں، لیکن وہ درجہ اجتہاد پر نہیں. تو یہ ان کے درمیان جو ہے نسبت ہے، عموم خصوص مطلق. جزاک اللہ خیر. آمین. جی اور کچھ اور کچھ اور کوئی سوال؟ آج کے سبق کے متعلق کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ سبق سمجھ میں آ گیا آج کا؟ سب الحمدللہ بہت اچھی طرح سمجھا جاتا ہے. ماشاء اللہ صحیح. ماشاء اللہ. چلیں اچھی بات ہے. اس کو انشاءاللہ الکریم ہم جو صحیح حدیث ہے اس کو ترک کرنے کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اس میں ہم 18 جو اسباب ہیں وہ کل آپ کو بیان کریں گے. ہو سکتا ہے شاید 18 پورے نہ ہو پائیں کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے. وقت زیادہ ہوتا تو ایک ساتھ ایک ہی نشست میں بیان کر دیتا. یہ سارے اسباب انشاءاللہ آپ کو کل بیان ہو جائیں گے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا. اعلیٰ حضرت کی ماشاءاللہ سے بڑا زبردست آپ کا کلام ہوتا ہے اور انداز بڑا منفرد ہوتا ہے. بڑی تفصیلی چیزوں کو مختصراً بیان کرتے ہیں. تو ہم اس مختصر کو جو ہے تفصیل سے بیان کریں گے اللہ نے چاہا تو. جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.